قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اب جو حضرات تشریف لا رہے ہیں باہر بیٹھے، اندر اتنی جگہ نہیں ہوتی، ان دروازوں کو اگر یہ بند ہو سکتے ہیں تو بند کرتے ہیں، پھر صفوں کے وقت کے اندر مشکل پیش آتی ہے، ایک صف اضافی اندر لگ جاتی ہے. جتنے لوگ اندر آ سکتے تھے اس سے زیادہ اس وقت اندر تشریف فرما. رمضان المبارک کے آخری عشرے کے شروع ہونے سے پہلے والا جمعہ ہے. انشاءاللہ منگل کی جو شام آئے گی، غروب جب منگل کے دن ہوگا 20 رمضان کو، تو آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. تو یہ اس سے پہلے کا جمعہ ہے. چند باتیں شب قدر کے حوالے سے. اس عشرے میں ایک اور اہم ترین عبادت جو ہوتی ہے وہ اعتکاف کی ہوتی ہے. تو کچھ باتیں اعتکاف کے حوالے سے. اور پھر جو شوال کی پہلی رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں چاند رات کہتے ہیں. اگر وقت ملا تو کچھ باتیں اس کے بارے میں. آج اتفاق سے مجھے اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اہم اسلامی واقعات پیش آتے ہیں ان تاریخوں میں جب کوئی جمعہ آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی کے اوپر بات ہو. تو یہ تاریخ اتفاق سے فتح مکہ کی تاریخ بھی ہے اور بہت اہم ترین موقع اور بہت اہم ترین واقعہ ہے تاریخ اسلام کا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر کے اندر، اس بلد الامین کے اندر، بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کے شہر کے اندر اللہ جل شانہ نے ان کو فاتحانہ داخل فرمایا اپنے جانثاروں اور اپنے اصحاب کے جھرمٹ کے اندر. وہ پورا واقعہ، لیکن آج چونکہ اتنی سارے مضامین جو ہیں اور اتنی ساری چیزیں اس مختصر آدھے گھنٹے کے اندر بند نہیں ہو سکتی، اس لیے اس میں سے جو ضروری باتیں ہو گئیں وہ اللہ جل شانہ اس کو میرے لیے بھی فائدہ مند فرمائے اور آپ کے لیے بھی. آیت قرآن پاک کی صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ القدر کہلاتی ہے. پوری صورت اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. اللہ جل شانہ نے ساری آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لیے رمضان ہی کا انتخاب فرمایا. تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی اور زبور جو ہے وہ 12 یا 13 رمضان کو نازل ہوئی. انجیل 18 رمضان کو نازل ہوئی. اور قرآن پاک کا نزول جو شروع ہوا، جو کہتے ہیں قرآن نازل ہوا، تو وہ 24 رمضان المبارک تھا، وہ آخری عشرہ تھا رمضان المبارک کا. اس رمضان کو خاص مناسبت ہے آسمانی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے بھی رمضان المبارک کے اندر ہی نازل ہوئے. سورۃ الاعلیٰ میں جس کا ذکر ہے وہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے تھے ان کا زمانہ بھی رمضان ہی کا زمانہ تھا. تو یہ قرآن پاک کا نزول اللہ جل شانہ نے اس میں شروع کیا. اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر کے کئی معنی ہیں. ایک قدر کا معنی وہی ہے جو ہمارے ہاں اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم قدر و منزلت کہتے ہیں. یا ہم کہتے ہیں فلاں آدمی کی میری آنکھوں میں بڑی قدر ہے، میرے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. یہی معنی عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. تو بعض حضرات نے تو یہ فرمایا ہے کہ اس کو قدر کہہ کر اس رات کی قدر کی طرف اشارہ ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جس نے اس کو پا لیا، جس شخص کو لیلۃ القدر مل گئی اس حال کے اندر کہ وہ عبادت کر رہا تھا، وہ قیام کر رہا تھا، وہ سجدہ کر رہا تھا، وہ رکوع کر رہا تھا، وہ دعائیں مانگ رہا تھا، اس کو شب قدر کا ملنا کہتے ہیں.
ورنہ شب قدر تو ساری دنیا میں آتی ہے، لیکن کافر کو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے، اور اس کو رمضان کا کیا پتا، اور غافل کو کیا پتا، جو آدمی سو رہا ہو، اور جو آدمی یا بعض اللہ جل شانہ معاف فرمائے اور بہت ہی زیادہ معاف فرمائے کہ بہت سے لوگ تو اس مبارک راتوں کے اندر بھی گناہ کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو گناہوں کے لیے کوئی دن اور رات کی تمیز نہیں ہے، اور کسی مبارک اور غیر مبارک مہینے کی تمیز نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ جس سے ناراض ہو جائے، جس کو اپنے راندہ درگاہ کر دیں، پھر اس کے لیے مبارک راتیں کیا ہیں اور غیر مبارک راتیں کیا ہیں۔ کیا ہمارے ہاں رمضان کی راتوں میں اور دنوں کے اندر مسلمانوں کے ہاں قتل و غارت نہیں ہوتی؟ اور کتنے لوگ رمضان میں قتل ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ جس کی معافی ہی نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، یہ بھی انسان کو روزہ اور مبارک راتیں، اگر وہ انسان بدبخت ہو تو یہ چیزیں اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ جب گناہ گار اس رات کو اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس رات کو پا لیتے ہیں، مطلب اس رات کی فضیلت ان کو مل جاتی ہے، تو لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ قدر والا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے گناہ گار تھا، بے قیمت تھا، اس کی کیونکہ اللہ جل شانہ کی نگاہوں کے اندر انسان کی جو قیمت بنتی ہے، انسان کی جو ویلیو بنتی ہے، وہ اس کی اطاعت کی وجہ سے بنتی ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، قدر والا، منزلت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو جو تقوی والا ہے وہ تو قدر والا ہے۔ جو گناہ گار ہے، چونکہ وہ اپنی قدر و منزلت مٹی میں رول چکا ہے، ملا چکا ہے مٹی کے اندر، تو اللہ جل شانہ اس ایک رات کے اندر اس کو قدر و منزلت عطا فرما دے۔ اللہ کی نگاہوں میں، فرشتوں کی نگاہوں کے اندر، نیک لوگوں کی نگاہوں کے اندر اس کی حیثیت بلند و بالا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک تیسری بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قدر کا تعلق تقدیر کے ساتھ بھی ہے، اور تقدیر کا لفظ بھی قدر سے ہی نکلا ہے۔ تو چونکہ اس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ جل شانہ نئے فیصلے فرماتے، فیصلے حوالہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز اول سے آخر تک، کائنات کی جس دن شام ہوگی اور اس کے بعد کے جو فیصلے ہوں گے اور ابد الآباد کے، یہ سب اللہ جل شانہ کے علم کے اندر ہے۔ لیکن یہ چیزیں فرشتوں کے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس کے اندر تمام امور فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ جن چیزوں کو تبدیل فرمانا چاہتے ہیں، جیسے تقدیر کے ہم دو حصے کرتے ہیں، تقدیر مبرم ہے اور تقدیر معلق ہے، کچھ چیزیں بدلتی ہیں، دعاؤں سے چیزیں بدلتی ہیں، نیکیوں سے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، اگرچہ وہ علم میں اللہ کے پہلے سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے فیصلے اس رات کو چونکہ فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں، اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ رات کیوں عطا ہوئی ہمیں؟ ایک بات تو آپ نے شاید بار بار سنی بھی اور آپ کو پتہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ رات خاصہ ہے امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف سلام کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاصیت ہے، پچھلی کسی امت کو یہ رات نہیں ملی، کسی نبی کی امت کو لیلۃ القدر نام کی کوئی چیز نہیں ملی۔ یہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، گویا اس کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں تحفہ عطا فرمایا۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے کچھ لوگوں کی طویل عمر جس میں انہوں نے بڑی طاعت کے ساتھ زندگیاں گزاری، اس کا آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، تو آپ کے دل کے اندر یہ حسرت اور افسوس پیدا ہوا کہ پچھلے لوگوں کی عمریں اتنی لمبی ہوتی تھیں، تو اللہ جل شانہ نے ان کو اتنا کچھ عطا فرمایا، اللہ پاک نے اس لمبی عمر میں ان کو اتنی نیکیوں کی توفیق دی، میری امت کی تو عمریں ہی چھوٹی ہیں۔ آپ نے ایک حدیث سے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر بین 60 و 70، کہ میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان، یہ زیادہ سے زیادہ عمر جسے کہنا چاہیے۔ تو آپ نے جب پچھلی امتوں کے لمبے احوال سنے، اتنے سال عبادت کی، اتنے سال، آپ کے دل میں یہ حسرت اور افسوس پیدا ہوا کہ میری امت کی تو عمر چھوٹی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کی حسرت کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے افسوس کو ختم کرنے کے لیے لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ آپ کو ایک رات ایسی عطا ہو جائے گی آپ کی امت کو کہ پچھلے زمانوں کے لوگوں کی لمبی چوڑی عبادتوں کا اور اتنے زمانوں کی عبادتوں کا نعم البدل اگر ہو جائے گا تو وہ ایک رات کے اندر آپ کی امت کے اندر ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی دولت اور نعمت ہے۔
ایک اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انبیاء کا ذکر فرمایا پچھلی امتوں کے نام بھی آتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان انبیاء نے 80 سال تک اللہ جل شانہ کی ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی یہ غافل نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ سے. ایسی عبادت کی. آپ کو شاید یہ اشکال پیدا ہو کہ سوئے بھی تو ہوں گے درمیان میں, تو اس کی ایک اور حدیث شریف اس کا جواب دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو نبی ہیں ہماری آنکھیں سوتی ہیں لیکن ہمارا دل نہیں سوتا. جب ہم سو بھی رہے ہو تو ہمارے دل جاگ رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ وقت بھی ان کا عبادت کے اندر گزر رہا ہوتا. تو جب یہ آپ نے بیان فرمایا تو حضرات صحابہ کو جو بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما تھے, ان کو بڑی حسرت پیدا ہوئی کہ کیسی لمبی عمریں تھی کہ 80-82 سال اتنے زمانہ تو صرف عبادت میں گزارا. بچپن کا دور اس کے علاوہ ہوگا, بڑھاپے کا بہت زیادہ دور شاید اس کے علاوہ ہوگا. تو اللہ جل شانہ نے پھر جبرائیل امین کو سورۃ القدر دے کر بھیجا کہ آپ کی امت کے لیے ہم نے ایک رات کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ اس سال ہر سال کی عبادت سے بہتر ہے. دیکھیں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ خیر من الف شہر. خیر کہتے ہیں بہتر ہونے کو, خیر مطلب اعلیٰ ہونے کو, افضل ہونے کو. تو یہ بہتر ہے, یہ افضل ہے, یہ اعلیٰ ہے من الف شہر, 1000 مہینوں سے. یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے. ہم جو 81-82 سال کا حساب لگاتے ہیں یہ تو 1000 مہینوں کے جب سال بناتے ہیں تو اتنے بناتے ہیں. تو اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے, فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے؟ 1 گنا بہتر ہے, 2 گنا بہتر ہے, 10 گنا بہتر ہے, 100 گنا بہتر ہے, 1000 گنا بہتر ہے. یہ اللہ جل شانہ نے نہیں بیان فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا معاملہ ہر فرد کے ساتھ انفرادی ہوگا. کسی کے لیے یہ 1000 مہینوں سے 2 گنا بہتر ہو جائے گی, مطلب 160 سال بن جائیں گے. کسی کے لیے یہ 1000 مہینوں سے 100 گنا بہتر ہو جائے گی, کسی کے لیے 1000 مہینوں سے 1,00,000 گنا بہتر ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے, یہ کروڑوں اور اربوں تک یہ سلسلہ چلتا ہے. تو کیا کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات کے اندر, جو خود بھی قدر والی ہے اور جو اس کی قدر کرے گا اس کو بھی قدر مند بنا دے گی, اس رات کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا. پھر ہم سے کہا کہ تم نے لفظ تو سن لیا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ہمارے ہاں پشتوں کا ایک محاورہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کہنے سے انسان کا منہ تو نہیں دکھتا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب وہ زبان پر تو آسانی سے آ جاتے ہیں, اس کی حقیقت اور اس کا مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے بھی گویا ہم سے پوچھا کہ تم نے سن تو لیا لیلۃ القدر, وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی حقیقت پتہ بھی ہے, اس کی اہمیت پتہ بھی ہے, یا صرف سن لیا کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا؟ تو فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لغت کے ماہرین نے اس پہ بڑی گفتگو کی ہے. عربی کے اندر جو اکثر عدد ہے, سب سے بڑا عدد جو ہے وہ 1000 ہی ہے, الف. اب جو نئی عربی آئی ہے آج کل, جو دنیا کی مختلف زبانوں کے ساتھ اس کا کیا کہنا چاہیے ایک پیچ اپ ہوا ہے, تو اب کچھ الفاظ عربی میں اضافہ کیے. ملیار اور بلیار, یہ ملین اور بلین سے نکالا ہے عربوں نے, تو اب اس کے ساتھ آخر میں را لگا دیتے ہیں, تو اس کو ملیار کہتے ہیں اور بلیار کہتے ہیں. لیکن یہ پرانی عربی کے اندر یہ الفاظ کہیں بھی موجود نہیں. پرانی عربی کے اندر جو سب سے بڑا لفظ ہے وہ 1000 ہے. جیسے انگریزی کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ یہ جو ملین بلین تو بہت ابتدا کی چیز نہیں ہے, 1000, اسی لیے 1,00,000 کو بھی پرانی انگریزی کے اندر 100,000 کہتے ہیں, ایسے ہی کہتے ہیں 100,000. مطلب یہ کہ 1000 کو سب سے بڑا عدد سمجھا جاتا تھا. اسی طرح عربی کے اندر بھی الف سب سے بڑا عدد ملتا ہے. پھر اس سے جب عدد بڑھانے ہو تو الف کے ساتھ اور الفاظ لگائے جاتے ہیں, 100 الف یا 1000 یا لاکھ یا کروڑ. تو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے وہ عدد اختیار فرمایا جو انتہائی عدد تھا, آخری درجے کا عدد تھا لغت کے اندر. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے 1000 سے مراد صرف 1000 یعنی 1000 ہو, بلکہ یہ وہ عدد جہاں پر ختم ہوتا ہو, گویا کہ وہ بڑائی اور وہ اس کی اونچائی اور وہ کثرت اس کی مراد ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایسے فضائل اس کے اوپر بیش بہا نازل ہوئے ہیں
قرآن و حدیث کے اندر اس رات کی فضیلت اور اس عشرے کی فضیلت کے بارے میں کہ اگر انسانوں کو یقین نصیب ہو جائے. دیکھیں یقین ہوتا ہے اور ایک اطلاع ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک فرق کیا جاتا ہے نا انفارمیشن اور نالج کے اندر. تو ایک ہے اطلاع کہ آپ کو خبر ہو جائے کہ اچھا جی بڑی مبارک رات آ رہی ہے, اطلاع ہو گئی, وہ سب کو ہی ہوتی ہے, پہلے سے ہی ہوتی ہے, کوئی نئی بات تو پتہ چلتی نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ اس کا یقین نصیب ہو جائے, انسان کو واقعی اندازہ ہو کہ نہیں یہ واقعی اس کی یہ قیمت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کسی کو پتہ چل جائے تو وہ کبھی بھی اس عشرے کے اندر مسجد سے ایک لمحے کے لیے اپنا قدم باہر نہ نکالے. آخری عشرہ کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کو دیکھا. میرے استاد تھے بڑے ہی میرے محسن استاد, جن کی میری زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے. میں اپنا رواں ان کے احسانات اور شکر گزاری کے سامنے سمجھتا ہوں کہ وہ جھکا ہوا ہو تو بھی ان کا میں حق ادا نہ کر سکوں. حضرت مولانا محمد امین اور اکزئی رحمۃ اللہ علیہ ہنگو کے رہنے والے تھے. میں نے ان کے پاس پڑھا اور بڑا انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے اندر حصہ لیا. مدت العمر ساری زندگی ہم نے ان کا یہ معمول دیکھا کہ رمضان المبارک, یکم رمضان المبارک کو مسجد کے اندر معتکف ہو جایا کرتے تھے اور پھر عید کی رات مسجد میں گزار کر عید کی صبح اشراق کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر تشریف لے کے جایا کرتے تھے. ساری عمر ہم نے ان کا یہ معمول دیکھا اور ایسا رمضان اور ایسا ایک ایک دن اور رات اس کی وصول کرتے تھے کہ لگتا تھا جیسے کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی. رمضان المبارک آ گیا, ایسے لگتا تھا جیسے بس اب ہر چیز ختم ہو گئی. محدث تھے, بہت بڑے حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے. پاکستان کے اندر اسماء الرجال اور جرح و تعدیل اور حدیث کے سب سے بڑے ماہر عالم سمجھے جاتے تھے. اگرچہ چونکہ ایک دیہات میں رہتے تھے لوگوں نے ان کا اتنا نام نہیں پہچانا جتنا پہچاننا چاہیے تھا. دیہات کے علماء کو لوگ عام طور پر نہیں پہچانتے, لوگ شہروں کے علماء کو, پھر بڑے شہروں کے علماء کو عام طور پر جانتے ہیں. ان کے پاس چونکہ ذرائع ہوتے ہیں ایسے کہ جس کے ذریعے سے ان کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے. تو جب اعتکاف میں جایا کرتے تھے تو حدیث کی کتابیں ان کے کتب خانے سے, بہت بڑا کتب خانہ تھا ان کا. آخری عمر کے اندر بھی کوئی, میرا اندازہ یہ ہے کوئی 80 لاکھ یا 1 کروڑ روپے کی کتابیں تو انہوں نے آخری چند سالوں کے اندر خریدی تھی. تو بہت بڑا کتب خانہ تھا. شوق ان کا 2 شوق تھے بس ان کے, ایک کتابیں خریدتے تھے اور ایک مہمان نواز تھے, غضب کے مہمان نواز. ایسا دسترخوان ہم نے نہ وزیروں کا دیکھا, ہم نے اللہ جل شانہ نے ہر قسم کے لوگوں کے دسترخوان دکھائے ہیں. صدر پاکستان کا دسترخوان بھی دکھایا ہے, وزیروں کے دسترخوان بھی دکھائے ہیں, مگر ان جیسا دسترخوان ہم نے کسی کا نہیں دیکھا جو اللہ جل شانہ نے اس فقیر کو اس دیہات کے اندر جہاں پر کوئی ذرائع اسباب بھی نہیں تھے, سڑک بھی بہت بعد کے اندر بنی, وہاں اللہ جل شانہ مہمانوں کا جو اکرام کرتے تھے, جو خدمت کرتے تھے, انسان حیران ہو جاتا تھا. اور ہر ایک کی, طالب علموں کی, دور دراز سے مدرسوں کے طلبہ آتے تھے, ان کی بھی یہی خدمت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے بھر دے, درجات کو بلند فرمائے. تو کتاب چونکہ محدث تھے, حدیث سے شغل تھا, تو اعتکاف کے اندر جو ان کا معتکف بنتا تھا اس میں حدیث کی کتابیں لائی جاتی تھیں, طلبہ لا کے رکھتے تھے. 250 300 400 حدیث شریف کی کتابیں مختلف وہ معتکف کے اندر الماریوں کے اندر لگائی جاتی تھیں. وہ اس کا مطالعہ کثرت کے ساتھ فرماتے تھے. ایک دفعہ میں گیا, میں نے کچھ اعتکاف اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. جب تک وہ حیات تھے میں اعتکاف انہی کے پاس کرتا تھا, وہ کسی اور کو اعتکاف نہیں کرنے دیتے تھے اپنے ساتھ, کیونکہ ہمارے شیخ حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب کا علاقہ بھی ان کے قریب تھا. تو جو وہاں آتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہوں, تو وہ کہتے تھے کہ تم کربوغا شریف چلے جاؤ, مفتی مختار الدین صاحب کے پاس اعتکاف کرو. خود بہت ہی, ہم جب آخری اعتکاف ہم نے کیا ان کی وفات سے پہلے, تو 3 لوگ تھے اعتکاف کے اندر. ایک وہ تھے, ایک میں تھا, ایک صاحب اور تھے, بشام کے ہمارے ایک عالم دوست ہیں, وہ تھے صاحب, وہ بھی ان کے بڑے پرانے شاگرد ہیں. تو ایک دفعہ میں جب ان کے معتکف کے اندر گیا تو اتنی حدیث شریف کی کتابیں دیکھ کر مجھے تعجب ہوا. میں نے کہا 10 دن ہیں اور 10 دن کے اندر یہ سینکڑوں حدیث شریف کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں, یہ پڑھیں گے 10 دنوں کے اندر. تو میرے تعجب کو انہوں نے محسوس کر لیا, تو مجھ سے کہا کہ یہ حدیث شریف اب میری غذا بن چکی ہے, میں حدیث شریف کے بغیر رہ نہیں سکتا, جیسے کہ کوئی آدمی کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو کہا اللہ تعالیٰ نے میری غذا بنا دی ہے, تو اسی لیے شب و روز تلاوت کے بعد جتنا وقت بچتا ہے تو اسی کے مطالعے کے اندر گزرتا ہے. اور ہم نے ان کے کتب خانے میں دیکھا, بات اس طرف چلی گئی کہ سینکڑوں ہزاروں کتابوں کے اوپر حدیث شریف کی خاص طور پر, چونکہ ان کا خاص موضوع تھا, اس کے ابتدا کے اندر کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کتابیں باہر سے چھپ کے آتی ہیں خاص طور پر ان کے پہلے 3-4 صفحے خالی ہوتے ہیں, بلینک ہوتے ہیں, آخر کے اندر بھی 3-4 صفحے بلینک ہوتے ہیں, وہ جلد بندی کے لیے رکھے جاتے ہیں. ان صفوں کے اوپر باریک خط سے اتنا خوبصورت لکھتے تھے جیسے موتی پروئے ہوئے ہوں, جیسے کسی نے موتیوں کی لڑی ہو. خط اتنا خوبصورت اور پیارا تھا, عربی کا خط تھا, عربی لکھتے تھے.
تو اس پر حوالے لکھتے تھے پوری کتاب میں، جہاں جو چیز امپورٹنٹ نظر آئی تو کتاب کے شروع کے اندر اس کا حوالہ لکھا کرتے تھے کہ تاکہ دوبارہ مطالعے میں اگر نکالنی پڑے تو آسان ہو. تو یہ چاروں صفحے باریک خط کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے ریفرنسز کے ساتھ یہ بھی بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور آخری 3-4 صفحے بھی بھرے ہوئے ہوتے تھے. آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں. اور مجھے حیرت ہوئی ایک دفعہ ذہبی کی تاریخ الاسلام ہے 50 جلدوں کے اندر، حدیثیں اس میں بہت زیادہ، دیگر چیزیں بھی ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ کام بندہ ایک کتاب میں کر سکتا ہے، 2 جلدوں میں کر سکتا ہے، 3 والیومز میں کر سکتا ہے. تو میں نے جا کر ایک دفعہ ذہبی کی تاریخ الاسلام کی 34ویں جلد نکالی، تو وہ بھی اسی طرح بھری ہوئی تھی جس طرح پہلی جلد بھری ہوئی. پھر میں نے 50ویں جلد نکالی تو وہ بھی اسی طرح بھری ہوئی تھی حوالوں سے جس طرح پہلی جلد بھری ہوئی تھی. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے اوقات کے اندر کتنی برکت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ ایک زندگی میں کتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. تو لیلۃ القدر کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. ينزل الملائکۃ والروح، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتے ہیں. روح سے کیا مراد ہے؟ روح القدس، جبرائیل امین. ان کا ذکر الگ سے اس لیے کیا کہ وہ بڑی شان والے ہیں اور سارے فرشتوں کے سردار ہیں اور وحی لے کر آتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. تو کہا کہ اور روح الامین جبرائیل اترتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ فرشتے جب اترتے ہیں آسمانوں سے تو یہ کہاں اترتے ہیں؟ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ 4 جگہوں، اب جھنڈے لے کر آسمانوں سے اترتے ہیں اور یہ ایک جھنڈا، 4 جھنڈے ان کے ہاتھ کے اندر ہوتے ہیں، جبرائیل اور ان کے ساتھ جتنے فرشتے ہوتے ہیں. ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر لگاتے ہیں آ کر، بیت اللہ کے اوپر. ایک جھنڈا روضہ مبارک کے اوپر آ کر لگاتے ہیں، مسجد نبوی کے اوپر. ایک جھنڈا مسجد اقصیٰ کے اوپر آ کر لگاتے ہیں اور ایک جھنڈا کوہ طور کی اس مسجد کے اوپر لگاتے ہیں جہاں پر ایک زمانے کے اندر وہ تھی. یہ 4 جھنڈے لگانے کے بعد یہ پوری دنیا کے اندر یہ فرشتے پھیل جاتے ہیں. بعض نے یہ کہا ہے کہ قدر کے ایک معنی قرآن کے اندر تنگ ہونے کے بھی آتے ہیں. تو کہا اس شب کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس قدر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، کوئی جگہ نہیں بچتی زمین کے اندر جہاں پر فرشتہ موجود نہ ہو. پوری زمین کے اوپر فرشتے ایسے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. پھر یہ فرشتے پھیل جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور جہاں ان کو کوئی بندہ اللہ کے راہ سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہو یا وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو یا دعا کر رہا ہو، تو یہ فرشتے اس کے لیے اس وقت دعا کرتے ہیں. یہ سارے جبرائیل امین کے اس کے اندر. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ مسافہ کرتے ہیں اور مسافے کا انسان کو پتہ نہیں چلتا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس بندے کے ساتھ کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے گویا اس کی سلامتی کی، جو سلامت کے آگے ذکر ہے، اس کے لیے سلامتی کی بھی دعائیں اللہ جل شانہ سے کرتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے مسافے کی ایک علامت ہے. ایک آدمی کو پتہ چل سکتا ہے کہ مجھ سے جبرائیل امین نے یا فرشتوں نے اس رات کو مسافہ کیا یا نہیں کیا. اگر کسی کو شب قدر کے دوران دعا مانگتے ہوئے یا عبادت کرتے ہوئے یا تلاوت کرتے ہوئے اچانک اس کو رونا آ جائے، اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، تو کہتے ہیں یہ علامت ہے کہ اس وقت فرشتہ اس سے مسافہ کر رہا ہوتا ہے. یہ جبرائیل امین کے مسافے کی علامت ہے کہ فوراً انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک دم اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. اس رات میں جو خوش نصیب کھڑا ہوا ہو یا جو بیٹھا ہوا ہو یا جس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو یا جو سجدے کے اندر ہو، اللہ جل شانہ سے وہ مانگ رہا ہو، تو اس سے بڑی اس کی اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ اس وقت میں اللہ جل شانہ کی نگاہوں کے اندر اس کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس کی سنی جا رہی ہوتی ہے، اس کی جو فریاد. پھر آتا ہے کہ من کل امر، یعنی ہر چیز کے لیے ہر چیز کی خیرات کی اور خیروں کی کنجیاں اس وقت گویا کہ اللہ جل شانہ ان فرشتوں کو عطا فرماتے ہیں. اور پھر صبح تک یہ رات رہتی ہے. صبح تک یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس رات کا اختتام ہو جاتا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. مطلع کہتے ہیں فجر کے طلوع ہونے کو. فجر کا طلوع سے مراد سورج کا طلوع ہونا نہیں ہے، مطلع شمس نہیں ہے، مطلع الفجر، فجر کا وقت یعنی نماز فجر کا وقت داخل ہو جانا، یہ مطلع الفجر ہوتا ہے. پھر احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، واپس اترے تھے، اترے ہیں تو واپس بھی جانا ہے، تو جب واپس فجر کے وقت میں جاتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کدھر سے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے آ رہے ہیں اور اللہ جل شانہ نے اس رات کو
اپنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا اور ایسا معاملہ فرمایا اور ایسا معاملہ فرمایا. اس رات کے فضائل اور جو کچھ اس رات میں جن لوگوں کے لیے ہوا ہوتا ہے وہ پہلے آسمان والوں کو بتاتے ہیں. کہتے ہیں یہ سن کر وہ پہلے آسمان کے فرشتے بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اپنی مخلوق کے اوپر تو نے اپنی مخلوق کے ساتھ کیسا بہترین معاملہ فرمایا. کہتے ہیں پھر یہ دوسری آسمان پر یہی ہوتا ہے, وہی فرشتے دوسرے آسمان والے پوچھتے ہیں, پھر تیسرے آسمان, پھر چوتھے آسمان, پھر پانچویں آسمان, چھٹے آسمان اور ساتویں آسمان, اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں 4 جنتوں کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے. تو بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یا 4 جنتیں ایک دوسرے کے اوپر ہیں. پہلے جنت المأویٰ ہے, اس کے بعد جنت نعیم ہے, اس کے بعد جنت عدن ہے, اور اس کے بعد جنت فردوس ہے. یہ ذکر قرآن میں 4 ناموں کا چونکہ آتا ہے. ان 4 جنتوں سے بھی یہ گزر جاتے ہیں اور اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش پر. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرش ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں گئے تھے اور کیا تھا. یہ ان کو جا کر لیلۃ القدر کی کارگزاری سناتے ہیں کہ کیسی مبارک رات آئی مسلمانوں کے اوپر, اور اللہ جل شانہ نے اس رات کے اندر کیا کیا فیصلے فرمائے وہ تفصیل ان کو سناتے ہیں. تو عرش کہہ اٹھتا ہے, بولتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش کہ یا اللہ سبحان تیری قدرت, اور یا اللہ تیری سخاوت اور تیری عطا اور تیری بخشش اور اپنی مخلوق کے اوپر تیرا رحم کہ تو نے ایک رات کے اندر اتنے ڈھیروں ڈھیر لوگ تو نے بخش دیے اور تو نے ان کے درجات بلند فرما دیے اور بے قدروں کو تو نے قدر والا کر دیا. یہ جبرائیل اللہ تعالیٰ, یہ عرش اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اندر بول اٹھتا ہے. اللہ جل شانہ عرش کو جواب دیتے ہیں کہ ہاں اپنی مخلوق کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے میں نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جس کے اندر اگر وہ اس کو پا لے تو گویا کہ اللہ جل شانہ اس کے اوپر ان کو اتنا بے حساب عطا فرماتا ہے. اب آپ بتائیں ایسی رات ہو, اس قدر قدر والی, اس قدر منزلت والی, یہ سے کوئی بندہ محروم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات آپ نے جو رمضان المبارک کا پہلا خطبہ دیا تھا شعبان کی آخری جمعے پر, میں نے شعبان کے آخری جمعے کے اندر اس پر بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, حدیث بھی پڑھ کے سنائی تھی آپ. شعبان کا آخری جمعہ تھا, یعنی اس کے بعد اگلا جمعہ رمضان المبارک کا آنا ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں, باقی باتیں تفصیل میں بتا چکا ہوں پچھلے جمعے کے اندر, اس میں یہ فرمایا تھا کہ اس کے آخری دنوں کے اندر, اس کے آخر کے اندر, ایک اس کا اول فرمایا تھا, ایک وسط اور ایک اس کا, اس میں ایک رات آئے گی جو 1000 سالوں سے بہتر ہے. اور اس میں آپ نے فرمایا ایک جملہ جو بہت ہی سخت جملہ ہے کہ اگر آپ اس پہ غور فرمائیں, آپ نے فرمایا تھا کہ جو اس رات کے اندر محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. جس کی وہ رات بھی محرومی کے اندر گزر گئی, یعنی اس رات کے اندر بھی وہ محروم رہا, وہ ہر قسم میں خیری کل, ہر قسم کی خیر سے وہ اس بندے نے اپنے آپ کو محروم کر دیا جس نے اس رات کو بھی عام راتوں کی طرح گزار دی. اس لیے میں نے آپ کو رمضان کے شروع کے اندر عرض کیا تھا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ خالص عبادت کا مہینہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم مدارس دینیہ کے اندر پورا سال ہمارے ہاں دین پڑھنے پڑھانے کا معمول ہوتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں, فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں, عربی زبان پڑھتے ہیں, دیگر تفصیلات, ساری دینی علم پڑھنا ہے. اور دینی علم پڑھنا آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی چیز ہے. میں بعض اوقات لوگوں سے کہتا ہوں, یا ہمارے ہاں ایک آیت قرآن پاک کی پڑھنا سمجھنا کسی سے 100 نفل سے افضل ہے. ہمیں چونکہ ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا, ہم یہاں درس دیتے ہیں قرآن پاک کا تو لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے تو کتنے نفل پڑھ لو گے 10 منٹ کے اندر, 2 پڑھ لو گے, 4 پڑھ لو گے, ایک قرآن کی آیت پڑھ لو 100 نفلوں سے افضل ہے. اور 10 نفلوں کا درس ہوتا ہے تو یہ تو 1000 نفل بن جاتے ہیں. یہ 1000 نفل تو آدمی پورے دن میں نہیں پڑھ سکتا صبح سے شام تک. ہمیں چونکہ علم نہیں ہوتا, ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ترجیح کیا ہے, پریورٹی کیا ہے, کہ قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ عام نوافل کا تو اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. ایک آیت 100 نفلوں سے افضل ہے. تو اللہ جل شانہ یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے پورا سال, لیکن رمضان میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا تھا یہ براہ راست عبادت کا مہینہ ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر مدارس چھٹی کرتے ہیں, پورا مہینہ تعلیم نہیں ہوتی, اور اس مہینے کو خاص کیا جاتا ہے کہ لوگ اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں
اور رمضان المبارک کو وصول کرے، جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے اور جیسے روزے کے اندر جن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور روزے کا جو پورا مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان رمضان چلے پورا رمضان اگر ایک آدمی چھٹی نہیں کر سکتا تو میں کہتا ہوں کہ اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کم سے کم انسان کو آخری عشرہ تو کمر ہمت اپنی باندھ لینی چاہیے، کمر ہمت باندھ کر اس آخری عشرے کو گزارنا چاہیے. کوئی نقصان نہیں ہوگا. بند کر دیں اپنی دکانوں کے شٹر 10 دنوں کے لیے، دفتروں سے چھٹیاں لے لیں 10 دنوں کے لیے، اور آخر سالانہ چھٹیاں آتی ہیں، لوگ لیتے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے لیتے ہیں، باہر جانے کے لیے لیتے ہیں، پرفضا مقامات پہ جانے کے لیے لیتے ہیں. تو اس سے زیادہ بڑی موقع کیا ہوگا کہ انسان اپنی چھٹیاں اس کے اندر لے کہ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دے. اس سے بڑی بات تو کوئی اور نہیں ہو سکتی. اس لیے اس میں یہ دوسری چیز جو اس کے ساتھ ہے وہ اعتکاف ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف پابندی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. جس سال آپ دنیا سے پردہ فرمایا ہے اس سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا تھا، دوسرے عشرے کا بھی اور تیسرے عشرے کا بھی. اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے بعد دنیا سے آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امہات، آپ کی ازواج مطہرات، امت کی امہات المؤمنین جو ہے یہ پابندی کے ساتھ اعتکاف فرماتی رہی آپ کی اس سنت کو پورا کرنے کے لیے. اس میں اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان گویا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ خیرات میں بٹنا ہے. یہ کیا ڈسٹربنس ہے باہر، اس کو بند کر دیں. کیا مسئلہ؟ باہر تشریف رکھیں، اندر جگہ نہیں ہے. اندر آواز نہیں آ رہی جی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز وہ پنکھوں کی وجہ سے نہیں آتی ہے. اصل میں پنکھے بہت تیز ہیں، تو اب یا تو پنکھے چلیں گے یا اسپیکر چلے گا، دونوں چیزیں اکٹھی مشکل ہوتی ہیں. اندر تو آتی ہے، باہر اس سے نہیں آتی کہ پنکھوں کی آوازیں تیز ہیں. اچھا وہ شاید پنکھا نہیں چل رہا. قاری صاحب دیکھیں اس کو، کہاں سے برآمدوں میں پنکھے نہیں چلائیں گے آپ. ہمارے ہاں مسجد اندر سے اللہ کے فضل ہے 12:30 بجے بھر جاتی ہے. اس کے بعد آنے والے حضرات باہر تشریف رکھا کریں. کندھے پھیلان کر آنا منع بھی ہے. پھر جب صفیں بنتی ہیں تو آپ کو مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ صفیں بن نہیں سکتی ہیں، جتنی صفیں ہیں اتنی جگہ ہے اس کے اندر. اس لیے یا تو بر وقت تشریف لائیں یا پھر جہاں جگہ ملے وہیں پر تشریف رکھیں. مجھے مستقل پریشانی ہوتی رہتی ہے، باہر سے لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو روک رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ کھڑے ہیں. بیان کرنے والے کو تشویش ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے سامنے. اس لیے جہاں جگہ ملا کرے وہاں تشریف رکھا کرے، وہیں بیٹھا کرے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس کے اوپر اعتکاف ہے، اور اعتکاف کا مطلب اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر آ جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کے فضائل کے اندر یہ فرمایا کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرے گا، 1 دن، اللہ جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ پیدا فرما دیں گے. 3 خندق کا. لیکن یہ کون سی خندق ہے؟ کہا کہ 1 خندق جو ہے اس کی مسافت اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان مسافت ہے. یہ 1 خندق کا فاصلہ ہے. اس طرح کی 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دیں گے اس شخص اور جہنم کے درمیان جو 1 دن کا اعتکاف کرے گا. اور 10 دن کا اعتکاف پر سوچے کتنا اس کو جہنم سے دور کر دے گا، کتنی بڑی چیز. ایک اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے 10 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ جل شانہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے اس 10 دن کے اعتکاف کے اوپر. یہ سنت اعتکاف ہے. سنت اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ. سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ اعتکاف مسجد کے اندر ہونا بستی والوں کے اوپر سنت موقدہ ہے. اگر ایک شخص بھی اعتکاف کے اندر نہ بیٹھا اس بستی کے اندر تو بستی والوں ایک سنت موقدہ کو چھوڑنے والے ہو جائیں گے، پوری بستی والے. لیکن ایک بندہ بھی بیٹھ گیا تو ساری بستی کی طرف سے وہ سنت موقدہ کی جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے گا. اس لیے اس کے اندر ہر انسان کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر یہ سوچ کر کہ بس میں اللہ جل شانہ کا مہمان بننے کے لیے جا رہا ہوں اور میں بیٹھ جاؤں اعتکاف میں. اعتکاف کہاں کرنا چاہیے؟ اپنی مسجد میں، جامع مسجد میں انسان کر رہے اعتکاف، جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. اور بعض اوقات جس طرح ہمارا معمول ہے کافی عرصے سے وہ یہ ہے کہ ہم اعتکاف ایسی جگہ کرتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ عبادت کا ماحول ہو، جہاں زیادہ سے زیادہ تربیت کا ماحول ہو،
جہاں پر بہت سارے عبادت گزار، بہت سارے ذاکرین، بہت سارے شاغلین، اللہ کے سامنے رونے والے، دعائیں مانگنے والے اور دعاؤں کی جن کو کثرت کے ساتھ توفیق ہوتی ہے، ان کے ماحول میں جب جا کے بندہ بیٹھتا ہے تو قدرتی طور پہ سخت دل سے سخت دل آدمی کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں اس شقاوت سے بچائے، کہ رمضان کے 2 عشرے گزر گئے ہوں گے لیکن ان کی آنکھ سے کوئی آنسو نہیں گرا ہوگا۔ ایسا ہوگا یا نہیں کہ 2 عشرے رمضان کے گزر گئے لیکن ان کی آنکھ ویسی خشک ہے جیسا کہ وہ شعبان کے اندر خشک تھی، جیسا وہ 11 مہینے خشک رہی رمضان کے اندر۔ یہ خشکی کیوں ہوتی ہے؟ آنکھیں خشک کیوں ہوتی ہیں؟ آنکھ دل کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتی ہے۔ اور دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہوتے ہیں۔ گناہ دل کو سخت کرتا ہے اور سخت دل آنکھوں کو خشک کر دیتا ہے، وہ آنکھ کو رونے نہیں دیتا۔ جب انسان گناہ چھوڑتا ہے تو سب سے پہلا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو نرم فرما دیتے ہیں۔ پھر نرم دل کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی معصیتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ کے احسانات کو یاد کر کر کے وہ آنکھ بہتی ہے، اور اتنی بہتی ہے آپ کو اس کے اندر مبالغہ لگے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے اس لیے آپ کو مبالغہ لگے گا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے خود دیکھا کہ جب وہ کراچی تشریف لائے جامعہ علوم الاسلامیہ بلوری ٹاؤن، اور حضرت بلوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر حاضری دی، تو کہتے ہیں ہم طلبہ کے وہاں پڑھتے تھے، کہا کہ حضرت کی آنکھیں اتنی بہتی تھیں کہ نیچے لوگ پیالہ پکڑ کے رکھتے تھے، ان کے پاس معتقدین ان کے آنسو جمع کرتے تھے، اور ان کے بڑے ہی پاک باز قسم کے خلفاء نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے حضرت تشریف مدینہ منورہ سے تشریف لا رہے تھے فیصل آباد، اپنی زندگی کا آخری اعتکاف فیصل آباد کے اندر فرمایا تھا، دارالعلوم فیصل آباد کے اندر 1980 کے اندر، تو کہا کہ اس قدر روئے ایئرپورٹ کے اوپر لاؤنج کے اندر بیٹھے ہوئے، اتنا گریہ طاری ہوا، اس قدر روئے کہ پورا کرتا اتنا بھیگ گیا آنسوؤں سے کہ کرتا بدلوانا پڑا ان کا، دوسرے کپڑے پہنانے پڑے، اس قدر بھیگ گیا تھا کہ وہ پہنا نہیں جا سکتا تھا، جسم کے ساتھ چپک گیا۔ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں اتنی بہتی ہیں اور اتنا زیادہ اللہ جل شانہ کے سامنے وہ لوگ روتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل اگر سخت ہے اور گناہوں کی وجہ سے سخت ہے تو یہ دل کبھی آنکھ کو رونے نہیں دے گا، آنکھ کو نرم نہیں ہونے دے۔ اسی لیے آنکھ کے رونے کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل سے، جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے مکھی کے سر کے برابر اگر آنسو آنکھ سے نکل آیا۔ اور یہ انسان قیامت کے دن اتنا روئے گا کہ اپنے پسینے کے اندر ڈوب جائے گا، مگر وہ رونا اس کے کام نہیں آئے گا۔ کام کا رونا تو اس دنیا کا رونا ہے، چاہے وہ ایک قطرہ پانی کا کیوں نہ ہو جو آنکھ سے نکل آئے۔ تو اگر آنکھ نہ روئی ہو اور رمضان گزر رہا ہو تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، فکر مند ہونے کی بات ہے، بہت زیادہ فکر مند۔ سمجھ جائے انسان کہ میرا دل سیاہ ہو چکا ہے، میرا دل سخت ہو چکا ہے، اس کے اندر اب خیر کی بات اور نرمی کی بات اور رحمت کی بات اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا مہینہ، یہ چیزیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ اثر لینے کے لیے ایک نرمی چاہیے، سخت چیز پر تو کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، نرم چیز پر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر ایسے سارے، مجھ سمیت ایسے سارے دوستوں کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں آخری عشرے کو خاص طور پر وصول کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی گزر جائے اور پھر ہم ان لوگوں میں، جس طرح رمضان کی بہت بڑی فضائل ہے، ایسے یہ بھی تو فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان المبارک ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممبر کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے، پہلے اس فرسٹ سٹیپ کے اوپر اس پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا تھا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آمین فرمایا؟ کہا جبرائیل نے یہ کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص، یا برباد ہوا وہ شخص، تباہ ہوا وہ شخص کہ جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ میں نے کہا آمین، دعا جبرائیل کی اور آمین کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگر ہمیں اس پر اس فکر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی خیر سے محروم ہو گیا، اس رات کو نہ پا سکا، وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا۔ تو اس کے لیے یہ عرض میں کرنا چاہ رہا تھا
کہ اس پر کوشش کریں کہ خوب رمضان المبارک کو وصول کریں، اور آخری عشرے کو تو ایک ہنگامی بنیادوں کے اوپر اپنی روٹین کو بالکل اپنی جو چلتی پھرتی روٹین ہے اس کو اسٹینڈ اسٹل کر دیں، روک دیں وہیں پر، اور ایک آخری عشرے کی اپنی ترتیب بنائیں جس کے اندر اس کی راتوں کو زیادہ سے زیادہ وصول کریں، اس کے دن کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت ہو، کوئی ایک لمحہ اس کا ایسا نہ ہو۔ اعتکاف کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جو بندہ مسجد میں آ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مسجد میں کیا گناہ کرے گا؟ آنکھ بھی محفوظ، کان بھی محفوظ، زبان بھی محفوظ، تمام اعضاء اس کے محفوظ ہیں مسجد کے اندر، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، باہر کی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ آخری عشرہ اگر انسان کا ایسا گزر جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پورے مہینے کی خیرات اور اس کی برکات سے ہم میں سے کسی کو بھی اللہ پاک محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔